چلیں جی، بات یہ کہ سب سے پہلے آج جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ ڈیفینیشن آف کیمسٹری، کیمسٹری کی تعریف، کیمسٹری کی تعریف، یعنی کیمسٹری کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے، کیمسٹری کیا ہے؟ تو کہتا ہے کہ کیمسٹری از دا برانچ آف سائنس وچ ڈیلز ود دا پراپرٹیز، کمپوزیشن اینڈ اسٹرکچر آف میٹر۔ کیمسٹری از دا برانچ آف سائنس، کیمسٹری سائنس کی وہ شاخ ہے وچ ڈیلز ود دا پراپرٹیز، جس میں خصوصیات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ پراپرٹیز کا مطلب ہوتا ہے خصوصیات، صحیح ہے؟ اور خصوصیات دو طرح کی ہوتی ہیں کیمسٹری میں، ایک فزیکل پراپرٹیز ہوتی ہیں اور دوسرے کیمیکل پراپرٹیز ہوتی ہیں۔ فزیکل پراپرٹیز کا مطلب طبعی خصوصیات، قدرتی خصوصیات۔ طبعی یا قدرتی خصوصیات وہ خصوصیات ہوتی ہیں جو کسی چیز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا بائی نیچر جو ہے پائی جائیں، جیسے کسی بھی چیز کا رنگ، جیسے کسی بھی چیز کی اسمیل یعنی بو، جیسے کسی بھی چیز کا ٹیسٹ، یہ سب کی سب جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ فزیکل پراپرٹیز ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری فزیکل پراپرٹیز ہوتی ہیں، جیسے بوائلنگ پوائنٹ، نقطہ کھولاؤ، میلٹنگ پوائنٹ، نقطہ پگھلاؤ، ڈینسٹی، کثافت وغیرہ وغیرہ، یعنی بہت ساری ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیمسٹری جو ہے سائنس کی وہ شاخ ہے جس میں آپ مختلف مادہ جات کی خصوصیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ کمپوزیشن کا مطلب ہوتا ہے ترکیب، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص ترکیب سے بنایا ہے، صحیح ہے؟ یعنی اگر کوئی چیز دو چیزوں سے مل کے بنی ہے تو ان چیزوں کا ایک تناسب ہے۔ مثلاً اگر آپ پانی کی مثال لیں تو پانی کا آپ مالیکیول دیکھیں، اس کا فارمولا H2O ہے، یعنی اس میں 2 ہائیڈروجن کے ایٹم اللہ نے رکھے اور 1 آکسیجن کا ایٹم رکھا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ یعنی بائی نیچر پانی کی جو کمپوزیشن ہے یا ترکیب ہے وہ یہ ہے کہ 2 ایٹمز ہائیڈروجن کے اور 1 ایٹم آکسیجن کا۔ اور بائی ماس اگر دیکھیں آپ تو یہ 2:16 کی ریشو ہے، اس کو سمپلیفائی کریں آپ تو 1:8 کی ریشو بنتی ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ ہائیڈروجن جو ہے وہ بائی ماس بہت ہلکی ہے آکسیجن کی نسبت۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک کمپوزیشن ہوتی ہے، وہ کمپوزیشن جو ہے اس کا مطالعہ بھی کیمسٹری میں ہی کیا جاتا ہے۔ اور اینڈ اسٹرکچر آف میٹر، اور مادے کی ساخت کا مطالعہ۔ اسٹرکچر کس کو کہتے ہیں؟ جیسے ہر بلڈنگ کا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے، ڈھانچہ، صحیح ہے؟ ایسے ہی دیکھیے ہمارا جو جسم ہے اس کا بھی ایک اسٹرکچر ہے، صحیح ہے نا؟ اب ہاں اسکیلیٹن کہتے ہیں، اور ہڈیاں کا بنا ہوا ایک اسٹرکچر ہے جسے اسکیلیٹل کہا جاتا ہے، اس کے اوپر ماس اللہ تعالیٰ نے استوار کر کے انسان کو بنایا۔ تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ تین چیزیں مینلی، کون سی؟ کہ ایک تو پراپرٹیز جو کہ فزیکل بھی ہو سکتی ہیں اور کیمیکل بھی ہو سکتی ہیں۔ میں نے فزیکل پہ روشنی ڈالی، کیمیکل نہیں بتایا۔ کیمیکل پراپرٹیز وہ ہوتی ہیں کہ کوئی بھی ایلیمنٹ ہے، اس کو اگر آپ دوسرے ایلیمنٹ کے ساتھ ریئیکٹ کرائیں گے تو یہ کیسے ریئیکٹ کرے گا، کیا چیز نئی بنے گی، سمجھ آ رہی بات؟ دوسرے ایلیمنٹ کے ساتھ اس کو ملا کے، تو یہ اس طرح کی پراپرٹیز جو ہیں ان کو کیمیکل پراپرٹیز کہا جاتا ہے، بہت ساری ہوتی ہیں، صحیح ہے نا؟ تو یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ایک بار پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ کیمسٹری سائنس کی وہ شاخ ہے جس میں ہم مختلف مادہ جات کی، میٹر کی جو ہے کیا کرتے ہیں؟ پراپرٹیز کا مطالعہ کرتے ہیں، کمپوزیشن کا مطالعہ کرتے ہیں یعنی خصوصیات کا، ترکیب کا، اور تیسری چیز اسٹرکچر یعنی اس کی ساخت یا بناوٹ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ آپ اس کے بعد پھر آگے دیکھیں، وہ کہتا ہے کیمسٹری آلسو ڈیلز ود دا چینجز انوالوڈ ان دا میٹر۔ کیمسٹری جو ہے وہ مادہ میں ہونے والی مختلف تبدیلیوں کا مطالعہ بھی ہے۔ یعنی کیمسٹری میں آپ جو ہے وہ مادہ میں ہونے والی تبدیلیاں، اب مادہ میں ہونے والی تبدیلیاں کیا ہیں؟ مادہ میں مختلف قسم کی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ مثلاً مادہ اپنی حالتوں کو بھی بدل سکتا ہے، یعنی اگر سالڈ سٹیٹ میں ہے تو اگر درجہ حرارت بڑھا دیا جائے تو وہ پگھل جائے گا۔ جیسے مثال آپ برف کی لے لیں، سمجھ آ رہی بات؟ کہ برف جو ہے اگر درجہ حرارت بڑھ جائے تو برف پگھل جاتی ہے اور کیا بن جاتی ہے؟ لکوڈ بن جاتی ہے۔ اور اگر اس کو گرم کیا جائے اور زیادہ تو وہ لکوڈ سے گیسیس اسٹیٹ میں بھی کنورٹ ہو جاتی ہے، یعنی ویپرز بن جاتے ہیں۔ کیا بن جاتے ہیں؟ ویپرز بن جاتے ہیں، بخارات بن کے گیسیس حالت میں وہ اڑ جاتی ہے۔ تو اس طرح سے پتہ لگا کہ مادہ کے اندر بھی مختلف قسم کی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، ان کا مطالعہ بھی آپ کہاں کرتے ہیں؟ کیمسٹری میں کرتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی، صحیح ہے نا؟ یہ ہو گیا۔ اب آگے چلتے ہیں میں ڈائریکٹ آپ کو برانچز کی طرف نہیں لے کے جا رہا، پہلے ہم اہمیت کی طرف چلتے ہیں کہ امپورٹنس آف کیمسٹری ان ڈیلی لائف۔ کیمسٹری کی روزمرہ زندگی میں کیا اہمیت ہے؟ تو کیمسٹری کی جو ہے وہ روزمرہ زندگی میں اہمیت جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آور پلانٹ ارتھ ہیز اونلی لائف ان دا آل پلانٹ آف یونیورس۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارا جو زمین ہے، ہماری زمین، یہ واحد سیارہ ہے تمام کائنات کے سیاروں میں جس پر زندگی ممکن ہے اب تک،
क्योंकि एलियंस के बारे में सिर्फ अभी तक अंदाजे हैं, कोई वाज़ेह सबूत नहीं है कि दूसरे सैयारों पर भी एलियंस हैं और वो इतने एजुकेटेड हैं कि वो जो है, या इतने तरक्की याफ्ता हैं कि वो हमारी जो है वो ज़मीन, ये अंदाजे तो लगाते हैं, कहते हैं यूएफओज देखे हैं, लेकिन अभी तक कोई वाज़ेह सबूत नहीं है। तो आपको ये बात समझ आई कि तमाम सैयारों में, कायनात में पाए जाने वाले तमाम प्लैनेट्स में हमारी अर्थ, हमारी ज़मीन वो वाहिद प्लैनेट है जहाँ पर ज़िंदगी मुमकिन है। ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ वाटर, वजह क्या है कि ज़िंदगी मुमकिन है ज़मीन पे? क्योंकि ज़मीन पे पानी मौजूद है। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है मौजूद होना। एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है? मौजूद होना। क्योंकि ज़मीन पे पानी मौजूद है, लिहाजा ज़मीन के अलावा और कहीं इस तरह से पानी नहीं पाया गया, तो वहाँ ज़िंदगी का वजूद मुमकिन नहीं है। और आपको पता है पानी जो है वो, उसका तो ज़िंदगी में बड़ा अहम किरदार है। हमारी जो जिस्मानी साख्त है या बनावट है, इसमें 70 to 80% तो पानी है, समझ आ रही है? तो इसलिए आगे चलते हैं। वाटर इज़ बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन, पानी इंसानों की बुनियादी ज़रूरत है। एनिमल्स एंड प्लांट्स, पौधों और जानवरों की, मेरा ख्याल है ज़्यादातर ये तीन ही किस्म के जानदार पाए जाते हैं। दूसरे जानदार ऐसे भी हैं जो आम आँख से दिखाई नहीं देते, तो वो भी माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं, समझ आ रही बात? यूनिसेलुलर। अब वो कहता है द केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस इन ह्यूमन एनिमल्स एंड प्लांट्स, मुख्तलिफ किस्म के कीमियाई अमल हैं जो जानवरों, पौधों और इंसानों के जिस्मों में होते रहते हैं। मसलन आप ये देखें कि आप जो खुराक खाते हैं वो हज़म होती है, सही है? कौन सा अमल है? केमिकल रिएक्शन है जिसके ज़रिए खुराक हज़म होती है, वो रेस्पायरेशन है, समझ आ रही बात? इसके अलावा डाइजेशन में भी मुख्तलिफ किस्म के केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं। आपको बात समझ में आ रही है? तो हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे, ये तो मैंने एक दो मिसालें दी हैं ना आपको, यानी हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ किस्म के कीमियाई अवामिल होते रहते हैं। उन कीमियाई अवामिल को, केमिकल रिएक्शंस को मिलाकर इकट्ठा एक नाम दिया जाता है, मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब मेटाबॉलिज्म जो है उसकी दो अकसाम होती हैं, एक कैटाबॉलिक होते हैं और दूसरे एनाबॉलिक होते हैं, समझ आ रही बात? एक कंस्ट्रक्टिव है, एक डिस्ट्रक्टिव है, एक तामीरी अमल है, एक तखरीबी अमल है। यानी एक में छोटे छोटे एटम्स के मिलने से मॉलिक्यूल्स बनते हैं, समझ आ गई बात, और ग्रोथ का अमल होता है। और दूसरे वो अमल है जिसमें जो है वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स टूटते हैं। जैसे आपने चिकनाई वाली कोई चीज़ खाई तो वो जाहिर है हजम होगी, तो चिकनाई के फैट के मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं, वो टूटते हैं और छोटी छोटी इकाइयों में तब्दील होते हैं, तब जाके वो चीज़ हजम होती है। बात समझ आ रही है आप सबको? आगे चलते हैं। डिसऑर्डर इन दीज रिएक्शन may cause different diseases। वो कहता है कि इन रिएक्शंस में जो खराबियाँ पैदा हो जाती हैं उनकी वजह से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ जो है वो हो सकती हैं हमें, विच में बी ओवरकम विद द हेल्प ऑफ द केमिस्ट्री, उन बीमारियों को पर हम जो है सिर्फ केमिस्ट्री की मदद से ही काबू पा सकते हैं। आप देखें, आप मेडिकल स्टोर वाले के पास जाते हैं तो मेडिकल स्टोर वाले को आप क्या कहते हैं? केमिस्ट कहते हैं। आपको पहले नहीं मालूम होगा लेकिन आज मैं बता रहा हूँ, उसको केमिस्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि मेडिकल स्टोर वाले के पास जितनी एलोपैथी के मेडिसिन हैं ये सारी की सारी केमिकल्स हैं, और हर आप कोई भी खांसी का शरबत ले लें, कोई टैबलेट ले लें, पैरासीटामोल, पैनाडोल वगैरह वगैरह, हर एक के ऊपर उसका केमिकल फार्मूला लिखा हुआ होता है और उसका कीमियाई नाम भी तहरीर होता है, जो इस बात का सबूत है कि इसको ये मेडिसिन जो है ये केमिस्ट्री ने तैयार करके दी है, और जाहिर है बीमारियों का इलाज उन्हीं मेडिसिन से किया जाता है। समझा गई बात? इसके अलावा आप ये देखें, आपके कान जो हैं इनकी सफाई के लिए जो है मैल कुचैल को निकालने के लिए जो दवा आप डालते हैं कान में वो हाइड्रोजन कहलाती है, सही है। इसके अलावा आप पानी की सफाई के लिए, पानी ताकि काबिल इस्तेमाल हो जाए, जरासीम को मारने के लिए जिस दवा का इस्तेमाल करते हैं वो क्लोरीन है। इसके अलावा पानी के टैंकों में जरासीम को मारने के लिए आप सल्फर की टैबलेट्स भी डालते हैं। समझा गई बात? इसी तरह पेट की खराबी, मोशन वगैरह की बीमारी जो हो जाती है उसके लिए आप फ्लैजल गोली का इस्तेमाल करते हैं, वो भी सल्फर की बनी हुई है। सल्फर क्या है? सल्फर एक केमिकल है। तो ये मैंने चंद मिसालें दी, आपको बहुत सारी मिसालें हैं, तो आपको बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। द रोल ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ इज अनअवॉइडेबल फैक्ट। वो कहता है कि केमिस्ट्री का रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो किरदार है ये नाकाबिले यानी नज़रअंदाज करने के काबिल नहीं है। समझ आ रही बात? हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, अनअवॉइडेबल है, ठीक है। अवॉइडेबल कहते हैं जिसको नज़रअंदाज किया जा सके, इग्नोर किया जा सके, सही है। तो अब पहली बात ये कहता है मसलन नंबर 1 पॉइंट, कुकिंग, ईटिंग एंड डाइजेशन ऑफ फूड आर प्योरली केमिकल प्रोसेसेस। वो कहता है मिसाल के तौर पे खाना पकाना, खाना खाना और खाने का हजम करना ये खालिसतन कीमियाई अवामिल हैं। यानी कुकिंग भी एक केमिकल
پروسیس ہے. کوکنگ میں بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ جب کوئی بھی چیز پکاتے ہیں تو اس میں کہیں آپ سالٹ ایڈ کرتے ہیں, اس کی ایک خاص کمپوزیشن ہوتی ہے, کہیں مرچیں ایڈ کرتے ہیں. سمجھا گئی بات؟ سالٹ کیا ہے؟ سالٹ بھی تو کیمیکل ہے, سوڈیم کلورائڈ NaCl اس کا فارمولا ہے. سمجھا گئی بات؟ تو یہ اس طرح سے کوکنگ میں بھی کیمسٹری ہے, کھانے میں بھی کیمسٹری ہے, ہضم کرنے میں بھی کیمسٹری ہے. آپ جب کھائیں گے اور منہ سے اس کے ڈائجیشن کا عمل شروع ہوگا, ہاضمے کا, تو آپ کا جو سلائیوا ہے, یعنی جسے آپ لعاب دہن یا تھوک کہتے ہیں, وہ کیا ہے؟ وہ بھی ایک کیمیکل انزائم ہے. کیا ہے؟ ہاں, اس میں بہت ساری کیمیکلز پائے جاتے ہیں سلائیوا میں, اسی لیے وہ ہاضمے کا عمل, وہ خوراک کو نرمانے کا عمل منہ سے ہی یعنی شروع ہو جاتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے, یہ تو ابتدا ہے ابھی, تو ہم یہ ثابت ہو گیا کہ ڈائجیشن جو ہے وہ بھی ایک کیمیکل پروسیس ہے. آگے چلتے ہیں. نمبر 2, عام زندگی میں کنسٹرکشن کا کام ہے, یعنی تعمیرات کا کام, کلیننگ ہے, اینڈ واشنگ آف آور ہومز, اور گھروں کی صفائی کا کام, دھلائی کا کام, آر ڈیپینڈیبل آن کیمسٹری, کیمسٹری پر انحصار کرتا ہے. کیسے؟ تعمیر کیسے کیمسٹری پر وہ انحصار کرتی ہے؟ آپ دیکھیں, سیمنٹ جو ہے وہ گھریلو تعمیرات کا سب سے اہم ایک وہ ہے نا حصہ ہے. اور سیمنٹ کس نے بنا کے دیا آپ کو؟ سیمنٹ کیا ہے؟ سیمنٹ بھی ایک کیمیکل ہے, سیمنٹ کا بھی ایک فارمولا ہے, سیمنٹ بھی ایک اس کی ایک کمپوزیشن ہے. سمجھ آ گئی بات؟ اور کتنی چیزیں ہیں جو گھر کی تعمیر میں آپ استعمال کرتے ہیں. کہیں پینٹ استعمال کرتے ہیں رنگ روغن کرنے کے لیے, کہیں آپ جو ہے اپنے دروازوں کو جو ہے وہ زنگ جو آلود ہے اس سے بچنے کے لیے آپ وارنش کا استعمال کرتے ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ تو کتنی ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ کیمیکلز آپ کنسٹرکشن میں استعمال کرتے ہیں. صفائی کے مقاصد میں آپ دیکھ لیں, آپ صابن استعمال کر رہے ہیں, صابن کس نے تیار کر کے دیا؟ سوپ. اسپونیفیکیشن ایک کیمیکل پروسیس ہے, صابن سازی, اس کے ذریعے صابن تیار ہوتا ہے. تو کلیننگ کا کام تو صابن سے لے رہے ہیں آپ. سرف یا ڈٹرجنٹس کس نے تیار کر کے دیا آپ کو؟ کیمسٹری نے, ان کا بھی کیمیکل فارمولا ہے. اسی طرح آپ مثال لے لیں, آپ باتھ روم کلینر جو استعمال کرتے ہیں وہ کس نے وہ کر کے دیا, یا تیزاب استعمال کرتے ہیں وہ کہاں سے آیا؟ وہ ایک کیمیکل ہے, کیمسٹری نے تیار کر کے دیا. آگے چلتے ہیں. واشنگ میں بھی ظاہر ہے وہی ڈٹرجنٹس استعمال ہوتے ہیں. تو یعنی اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اگر آپ کیمسٹری کو اپنے گھر سے نکال دیں گے تو پھر تو تعمیر ہی نہیں ہو سکے گی, نہ اس کے علاوہ صفائی کے مقاصد پورے ہو سکیں گے, نہ کپڑوں کی دھلائی ممکن ہو سکے گی. سمجھ آ گئی بات؟ تو یعنی یہ دو آپ کو میں نے وہ اسپیکٹس بتائے. اب تیسرے اس کی طرف چلتے ہیں. دا پروڈکشن آف فرٹیلائزر, کھادوں کا استعمال. فرٹیلائزرز کھاد کو کہتے ہیں. کھاد آپ کو پتہ ہے زمین کی زرخیزی میں اضافہ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو کھادیں جتنی بھی ہیں وہ کیمیکلز کی بنی ہوئی ہیں. آپ دیکھ لیں یوریا کو دیکھ لیں, امونیم نائٹریٹ دیکھ لیں, سپر فاسفیٹ دیکھ لیں, یہ ساری کھادیں ان کے نام ہی جو ہیں وہ کون سے ہیں؟ کیمیکل نیمز ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کیمیکلز ہیں. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا آگے چلتے ہیں. گلاس جیسے شیشہ, شیشے کی تیاری جو ہے وہ بھی کیمسٹری کے ذریعے, کیمیکلز کے ذریعے ہوتی ہے. پلاسٹک سنتھیٹک فائبر یعنی پولیتھین, اس کے علاوہ پولیتھین بیگز وغیرہ, سنتھیٹک فائبر, یہ جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی آ گئی ہے, فائبرز کا استعمال کیا جاتا ہے کمیونیکیشن کے جو ہے مواصلات کے جو ہے نا ان میں مختلف آلات میں. پالیمرز ہو گئے. پالیمرز میں نے آپ کو بتایا پولیتھین بیگ, پلاسٹک بیگز جن کو کہتے ہیں وہ عام مثال ہے. سیرامکس یعنی مطلب سجاوٹ وغیرہ کی گھر کی چیزیں. پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں, پیٹرول کی مصنوعات. پیٹرول بھی کیا ہے؟ کیمیکل ہے. اور پیٹرول سے ریلیٹڈ یہ جب نکلتا ہے پیٹرول تو اس وقت تو یہ خام تیل کی حالت میں ہوتا ہے اور اس کو کروڈ آئل کہتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ کتنا سوپس ہیں, صابن, یہ تو پیچھے تذکرہ ہو چکا, ڈٹرجنٹس وغیرہ آر بیسڈ آن کیمسٹری, یہ کیمسٹری پر انحصار کرتے ہیں, ان کی بنیاد کے. تو آپ دیکھیے کہ کس قدر اہم کردار ہے کیمسٹری کا ہماری زندگی میں, کہ ہر شعبے میں کیمسٹری پائی جا رہی ہے. دا ڈیزیز transmitted through impure drinking water as cholera, typhoid, dysentery, skin and eye infections can be controlled with the help of chlorine treatment to kill the pathogenic organisms to obtain pure water. یہ بات جو اب انہوں نے فورتھ پوائنٹ میں آ کے یا ففتھ پوائنٹ میں آ کے ڈسکس کی ہے, یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. وہ کہتا ہے کہ یہ جو مختلف قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں جیسے ہیضہ ہو جانا, پانی کے نا خالص پانی یا کثافت والا پانی پینے سے جو ہمارے جسم میں منتقل ہوتی ہیں, جیسے ہیضہ, جیسے ٹائیفائڈ جسے تپ محرکہ کہتے ہیں, ڈیسینٹری, پیچش, سکن جلدی امراض, اینڈ آئی انفیکشنز, اور آنکھوں میں ہونے والے انفیکشنز, ان سب کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اگر آپ پانی کو کلورین کے ساتھ جو ہے وہ کلورین کو پانی میں سے گزاریں. یعنی کلورینیشن آف واٹر کہتے ہیں اس کو, پانی میں سے کلورین کو گزارنا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ پانی جو ہے اس میں جو موجود جراثیم ہے وہ مر جاتے ہیں اور صاف پانی ہو جاتا ہے, اور وہ ہم پینے کے لیے پھر استعمال کرتے ہیں. یہ جو پانی کراچی کی تمام تر لائنز میں آ رہا ہے, یہ سب کلورینیشن کے ذریعے کو جو ہے وہ صاف کیا جاتا ہے, اور اسی لیے کلورین کی اسمیل بھی آ رہی ہوتی ہے. ہمیں بلیچ کی سی اسمیل آ رہی ہوتی ہے جب پانی ہم صاف آتا ہے, تو وہ بلیچ نہیں ہوتا ایکچولی, کلورین جو ہے وہ کلورین گیس کو اس میں سے پاس آؤٹ کیا گیا ہوتا ہے.
समझा रही बात, टैंक्स जिनके थ्रू पानी को भेजा जाता है। अच्छा आगे चलते हैं, लास्ट इसका एक वो रह गया, एक चीज और वाजे कर दूं, ये पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स ऐसे नन्हे नन्हे जरासीम या जानदार होते हैं जो जहरीलापन पैदा करते हैं, खुराक में जहरीलापन पैदा करते हैं। अगर किसी खुराक यानी जैसे डबल रोटी है, अगर 2 से 4 दिन तक अगर रखी रही तो उसके अंदर फंगस लग जाता है, समझा रही बात, और वो खाने के काबिल नहीं रहती। अगर खाएंगे तो आपका पेट वगैरह मैदा हर चीज खराब हो जाएगी, बीमार हो सकते हैं आप। ऐसे ही और दीगर खाने की चीजें जो खराब हो जाती हैं। आगे चलते हैं, द क्लोरीन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल विच इज यूज्ड कमर्शियली to produce more than 1000 compounds which are used in the chemical industry of as drugs. All are miracles of chemistry which are in chemical industry as bleaching agent, disinfectants, solvents, pesticides, refrigerants, PVC and drugs all are miracle of chemistry। वो कहता है तमाम केमिकल में, केमिस्ट्री में क्लोरीन एक बहुत ज़्यादा अहम केमिकल है जिसको आप सनती पैमाने पर बहुत सारी चीज़ें तैयार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हज़ारों की तादाद में इसके मुरक्कबात हैं जिनको आप कीमियाई सनतों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे ब्लीचिंग एजेंट हो गए, इसके अलावा जरासीम कुछ चीज़ें डिसइंफेक्टेंट्स हो गई, यानी जो कि अद्वियात वगैरह भी जिसमें शामिल हैं, सॉल्वेंट्स महलूलात के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, पेस्टिसाइड्स कीड़े मार अद्वियात में भी उनका इस्तेमाल करते हैं आप, रेफ्रिजरेट ठंडक यानी ये जो रेफ्रिजरेटर में गैस भरी जाती है जिससे कूलिंग का अमल होता है उसमें भी यानी इसका इस्तेमाल है, पीवीसी पॉली विनाइल क्लोराइड जो है ये भी केमिकल्स हैं जिसमें क्लोरीन का इस्तेमाल है, एंड ड्रग्स और तमाम अद्वियात जैसे मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात, ड्रग्स ऑल आर मायरेकल्स ऑफ केमिस्ट्री, ये सब केमिस्ट्री के मौजूदात हैं, यानी केमिस्ट्री की वजह से वजूद में आए हैं और क्लोरीन का उनमें बड़ा अहम किरदार है। तो ये एक मुख्तसर सा जो है वो आपकी और हमारी ज़िंदगियों में केमिस्ट्री का किरदार था, और आई होप कि मैंने यानी जहाँ तक डिटेल देनी चाहिए कोशिश की है कि आप पर मुख्तलिफ किस्म के नुकात इसके वाज़े हो जाएँ तो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है।